سوال پوچھا ہے کہ پاؤں پر مسح کرنے کی شرط کیا ہے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ ویسے ہی پاؤں پر مسح کر لیتے ہیں, جراب ہو نہ ہو, یا اوپر سے مسح کرنا چاہیے یا پاؤں موزے کے نیچے سے, کس طریقے سے مسح کرنا چاہیے, شرائط مسح کرنے کی کیا؟ دیکھیے, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ ہم جن اعضاء کو وضو کرتے وقت جن اعضاء کو دھوتے ہیں وہ چہرہ, ہاتھ, سارا اور جو ہے نا وہ پاؤں ہیں. جن میں سے چہرہ اور بازو جو ہیں ہاتھ, یہ ہمیشہ دھوئے جاتے ہیں, ان پہ مسح نہیں ہوتا. اور جو سارا ہے وہ ہمیشہ اس پہ مسح ہوتا ہے. اور جو پاؤں ہے, پاؤں کے اوپر مسح ہوتا ہے جب اس کی شرط پوری ہو. اور اس کی شرط کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 206 نمبر پہ روایت موجود ہے. بیان کرتے ہیں صحابی کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے لگا, آپ کو وضو کروا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا داہما, ان کو چھوڑ دو, موزوں کو نہ اتارو. فإنی ادخلتہما طاہرتین, جب میں نے اپنے قدم موزوں میں داخل کیے تھے اور پاؤں کے اوپر موزے پہنے تھے تب میں باوضو تھا. فمسح علیہما, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ہی مسح کر لی. یہ حدیث ہمیں شرط بتاتی ہے کہ مسح کب ہوگا؟ جب آپ نے پاؤں کے اوپر موزے پہنے ہوئے ہیں یا جراب پہنی ہوئی ہے یا بند شوز جو پہنے ہوئے ہیں. تو شرط کیا ہے؟ جب آپ نے باوضو ہو کر موزے پہنے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو صحیح بخاری شریف میں 206 نمبر پہ روایت ہے, باوضو ہو کر موزے پہن لیں گے. تو اب اس کے بعد اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب آپ کو پاؤں دھونے کی بجائے اجازت ہے کہ آپ اس کے اوپر مسح کر لیں, لیکن ننگے پاؤں کے اوپر, یعنی اوپر موزے نہ ہوں, بوٹ نہ ہوں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ننگے پاؤں کے اوپر مسح کرنا صحیح کسی حدیث کے اندر ثابت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح جو کیا ہے وہ کس کے اوپر کیا ہے؟ جب پاؤں کے اوپر کوئی آڑ ہے, جوتا ہے بند یا جراب ہے یا موزے ہیں تب. اور دوسری شرط جب وضو کی حالت میں انہیں پہنا ہوا ہے. تو جب یہ دونوں شرطیں ہوں گی تو پھر مسح صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا اور وہ جائز ہے بالکل.